Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے اور خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت قرآن پاک فرمائی گئی ہے، اور روح رمضان کی ٹرانسمیشن میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان منیبہ آصف، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اس وقت جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور یہ جو رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں اس کو بھی خوب انجوائے کر رہے ہوں گے، اور رمضان کا جو آخری عشرہ ہے یہ بھی آہستہ آہستہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، اور ماہ عزیز کا ایک ایک لمحہ ہمیں عزیز ہے۔ اور اب جب یہ ماہ اپنے اختتام کی طرف آگے بڑھ رہا ہے تو دل میں ایک خاص قسم کی روحانی کیفیت جنم لے رہی ہے۔ ایک تو ویسے بھی ہم نے سارے رمضان میں ہی کوئی ایسا عنوان نہیں اٹھایا ہوگا کہ جس کا تعلق ہمارے روزے عبادت یا ہمارے دین سے نہ ہو، مگر اب تو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا کہ کسی اور موضوع پر بات کی جائے، تو اس لیے آج بھی ہم اپنے پروگرام کے آغاز میں آپ لوگوں کے لیے کچھ ایسی باتیں لے کر آئے ہیں جو ہمارے لیے ایمان افروز ہوں گی، اور امید یہ ہے کہ آپ سب ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بھی ضرور بنائیں گے۔ تو جناب، سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے بے حساب انعامات لینا چاہتے ہیں نا، تو پہلا کام یہ کریں کہ آپ روزانہ فرض نمازوں کے بعد نا چند نوافل پڑھیں، اور کم یا زیادہ کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، بلکہ نوافل کی تعداد بس اتنی رکھیں کہ آپ آسانی سے انہیں ادا کر لیں۔ مقصد صرف باقاعدگی سے پڑھنا ہونا چاہیے، اور نوافل پڑھنے کے بعد اللہ سے درخواست کریں کہ یا باری تعالیٰ، یہ نوافل جو ابھی میں نے پڑھے ہیں ان کا ثواب میری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیں، میرا سلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دے۔ انہیں یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ادنا امتی ہے جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس نظر آنے کے۔ یقین جانے کہ ہم خیال میں بھی نہیں لا سکتے کہ اخلاص کے ساتھ کیے گئے اتنے سے عمل کا ہماری لائف میں کتنا بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ ابتدا میں ممکن ہے کہ نوافل پڑھنے میں ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑے، مگر شروع کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ اس عمل میں رحمت الہی بھی شامل ہو جائے گی۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ روزانہ کم از کم ایک بار سورہ مزمل ضرور پڑھیں، عصر کے وقت پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ پڑھ لیں، لیکن اسے پڑھیں ترجمے کے ساتھ، تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں اور اس کیفیت کو مکمل طریقے سے محسوس کر سکیں جو اسے سمجھ کر حاصل ہوتی ہے۔ یہ دو ایسی باتیں ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ آپ کو ایسے انعامات حاصل ہوں گے کہ دنیا کی سب نعمتیں آپ کو چھوٹی لگنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جنہیں ذکر کرنا بہت پسند ہے ان کے لیے بڑی اہم بات ہے، اللہ کے 8 ناموں کا ورد جو ہے وہ کثرت سے کریں۔ اس میں یا اللہ آ جاتا ہے، یا مومنو، یا سلامو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، یا ولیو اور یا نصیرو، یہ 8 نام آ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ان کے مسئلے کی مناسبت سے یا وہابو بھی بتایا جاتا ہے۔ زیادہ نہیں، سارے دن میں صرف 300 مرتبہ یہ نام پڑھنے کی کوشش کریں، اور یقیناً ان ناموں کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ان کا اثر آپ کی شخصیت میں بھی نمایاں ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ میں نے سوچا کہ آج کیوں نہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں آپ کو بتائی جا سکے، تاکہ قرآن مجید کا بھی اس میں ذکر ہو جائے، ذکر و اذکار بھی جو ہم نے کرنے ہوتے ہیں وہ بھی، اور کس طرح کی عبادتیں کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اس پر بھی بات کر لیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ چیزیں اس میں سے ضرور آپ لوگ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ تو جناب، ابھی یہاں پہ ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مغفرہ اجاز ہیں، جو کہ آج ہمیں حمد سنائیں گی۔ تو آپ لوگ حمد سنیے، اس کے بعد ہم لوگ بریک پر جائیں گے۔ جی مغفرہ۔ شکریہ تیرا اللہ، شکریہ رحمان، شکریہ تیرا اللہ یا ماہ رمضان، شکریہ تیرا اللہ، شکریہ رحمان، شکریہ تیرا اللہ یا ماہ رمضان، ہے تیری رحمتیں، ہے تیری ہی برکتیں، مسجدوں میں لگی
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी, शोर है हवाओं में, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी। शुक्रिया तेरा अल्लाह, शुक्रिया रहमान, शुक्रिया तेरा अल्लाह या माहे रमजान, शुक्रिया तेरा अल्लाह, शुक्रिया रहमान, शुक्रिया तेरा अल्लाह या माहे रमजान। You are the merciful, Ya Allah, Ya Allah. You are the beneficent, Ya Allah, Ya Allah. You are the magnificent, Ya Allah, Ya Allah. है नबी का वास्ता, बख्श दे हर एक खता, कोई ना तेरे सिवा है हमारा आसरा। तू ही है मेरे मौला, सुबहाना रब्बी अल-आला, है तेरा ही मर्तबा, सुबहाना रब्बी अल-आला। शुक्रिया तेरा अल्लाह, शुक्रिया रहमान, शुक्रिया तेरा अल्लाह या माहे रमजान। रूहे रमज़ान है रमज़ान, रूहे रूहे रमज़ान की ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं हमारी और आपकी सेहत के हवाले से, क्योंकि माह सयाम की रहमतों और बरकतों से फैज़याब होने के लिए ज़रूरी है कि हम रोज़े में भी अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। और रमज़ान में खाने पीने की अशिया का चुनाव मुश्किल हो जाता है और लोग ज़्यादातर चटपटे खाने, समोसे, पकौड़े समेत तेल में जो फ्राई चीज़ें होती हैं, ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं है हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए। ताहम रमज़ान में कौन सी अशिया को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं, किसको नहीं बनाएं, किस तरह ओवरऑल हमने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, आज हम उस पर बात करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर अमराज़ जिगर मैदा हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ जैदी हैं, उनसे हम आज बात करेंगे। आपको खुश आमदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, रोज़े कैसे चल रहे हैं आपके? बेहतरीन चल रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, रोज़ों के क्या असरात होते हैं अगर देखा जाए हमारे पूरे जिस्म पर? किस तरह के असरात जो है वो रमज़ान में या ख़ास तौर पर रोज़ा जो है वो हमारे जिस्म पर छोड़ता है? देखिए, रूहानी तौर पे जो असरात हैं इबादत के हिसाब से तो वो अपने हैं, हाँ जी। लेकिन ये जो स्केड्यूल्ड फास्टिंग है फॉर 30 डेज़, इसके हमारे जिस्म के ऊपर बेहतरीन असरात होते हैं। अच्छा। हमारे दिमाग के ऊपर, हमारी अंतड़ियों के ऊपर, हमारे जिगर के ऊपर, हमारे हार्ट के ऊपर, जोड़ों के ऊपर, मोटापे के ऊपर। अगर आप ओवर वेट हैं तो यू कैन लूज़ वेरी इजीली। ऑब्वियसली हाँ। अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो आप डायबिटीज़ होने से बचा सकते हैं रोज़े रख के। अच्छा। जैसे ऐसे समझ लो कि हम रमज़ान के अलावा सुबह से लेके शाम तक हम खाते ही रहते हैं। हाँ। नाश्ता किया, दोपहर का खाना, बीच के अंदर स्नैकिंग भी की, फिर हमने हाँ। फिर रात तक हमारे जी। तो मुसलसल हमारी आंत जो है वो काम कर रही है। जब मुसलसल हमारी आंत काम कर रही होती है तो डेफिनेटली एक्सेसिव चीज़ें भी बनती हैं। डिटॉक्सिफिकेशन उस तरह नहीं हो पाती जिस तरीके से होनी चाहिए। जब हम स्केड्यूल्ड फास्टिंग करते हैं कि हमने नहीं खाना, अब सुबह हमने सहरी की, सहरी के बाद हमारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा तक जो एनर्जी देनी है सहरी ने वो 9-10 बजे तक उसने देनी है। उसके बाद आप अपने ओन के ऊपर, आप अपने जिस्म के जो रिजर्व्स हैं, हाँ। जो आपके फैट के कीटोन्स हैं वो यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, और उसके वजह से जो हमारे जिस्म के एक्सेसिव हमारे फैट डिपॉजिट्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। फिर इंसान के हार्ट के अंदर, इंसान के दिल अंतड़ियों के ऊपर बहुत अच्छे असरात हैं। अच्छा, अगर हम डायबिटीज़ का शिकार होने जा रहे हैं
प्री डायबिटिक्स की वजह से, तो वो हम बच सकते बच हैं सकते उससे, हैं उससे। हाँ, कि हम लोग इतने अच्छे फास्टिंग करते हैं। लेकिन जिस तरह आपने कहा है कि हम लोग 9-10 बजे तक वो जो सहरी हमने की होती है उसका फ़ायदा होता है, हमें भूख नहीं लगती, उसके बाद हमारे जो फैट डिपॉजिट हुआ होता है वो यूज़ हो रहा होता है। लेकिन फिर जब हम इफ्तारी में इतना कुछ खा लेते हैं, फ्राइड आइटम्स और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, पेट भर कर खा लेते हैं कि पूरा दिन के हम लोग भूखे हैं, तो वो दोबारा हम फैटी चीज़ें और वो खा रहे हो तो वो देखिए, फैट दोबारा नहीं आ रहा। अगर तो ये नियत करके करेंगे ना कि हमने सहरी में क्योंकि सारा दिन भूखे रहना है तो ज्यादा खाना है, और अफ्तारी में जब इस तरह खाएंगे कि सारा दिन हम भूखे रहे भूखे हैं और हैं तो इसलिए अब हम खाना ज्यादा हमने, खाएंगे हाँ। तो वेट कम होने के बजाय वेट Gain गेन हो होगा, जाएगा। true। तो वो नहीं करना, हमने नॉर्मल खाना खाना है। जो जैसे सहरी की आपने, तो आपने जैसे 1 या 2 रोटी जो भी आप खाना हाँ खाते जी, हैं वो हाँ आप खा लें, और उसके बाद अफ्तारी के वक्त भी मेरी प्रैक्टिस यही है कि मैं एक खजूर के साथ, पानी के गिलास के साथ, और उसके बाद खाना खा लेता हूँ। ओके, ये जो पहले इफ्तारी करना है, और उसके बाद फिर खाने का भी थोड़ा सा पोर्शन रखना है 3000 हाँ। कैलोरीज लेनी है, फिर 10 बजे खाना खाना है। आप बिलीव यू मी, अगर आप 6 बजे जो 6:30 बजे आपका टाइम है उस पे आप रोज़ा खोलते हैं, उसके बाद अगर उस वक्त खाना खा लें और उसके बाद अपने कामों में मसरूफ़ हो जाएं, चाय पिए, अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें, तो सहरी के वक्त आपको शदीद भूख लगी होती है, हाँ, ट्रू, और आप सही खा सकते हैं अच्छा खाना। खासा सहरी आपका हाँ, खा सकते अगर हो। आप 10 बजे या 12 बजे तक खाना खा रहे हैं या बर्गर्स खा रहे हैं, फिर या आपको सहरी फिर में आपको भूख सहरी नहीं को भूख लगती नहीं है। लगती उस तरीके हाँ। से, आप अपने जिस्म को ओवर बर्डन कर देते हैं। और जिस तरह डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं कि ओवरऑल ही हेल्थ हमारी जो है ना वो इतनी अच्छी होना शुरू हो जाती है अगर हम फास्टिंग मोड में होते हैं, तो आंतों के भी फ़ायदे हैं जिस तरह आप बता रहे हैं। दूसरा ये कि मैदे का भी कितना फ़ायदा होता है अगर हम फास्टिंग मोड में रहते हैं और इतदाल में रहकर खाना खा रहे होते हैं, क्योंकि आजकल जिस तरह हम लोग इफ्तारी पर टूट पड़ते हैं, मैं तो ये नहीं कहूँगी खाते, हम कहते हैं टूट पड़ते हैं जिस तरह हम इफ्तारी पर, उसके बाद गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, मैदे के मसाइल भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका किस तरह हल निकाला जा सकता है? देखिए, जब हम प्रॉपर फास्टिंग कर रहे होते हैं और हमारा मैदा, रंतड़ियाँ खाली होती हैं, तो गट को अपनी रिपेयर करने का भी टाइम मिल जाता है, ठीक है, और उनकी जो अपनी रिपेयर नहीं हो रही होती 12 घंटे 16 घंटे और 30 दिन का जो टाइम है उसमें वो गट की अपनी रिपेयर हो जाती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी गट के अंदर पड़ी हुई होती हैं कि जो शायद आगे चल के ख़राबी की तरफ, लाइक अच्छा। गैस्ट्रिक कैंसर या दूसरे मसाइल। तो एक चीज़ होती है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी ये होती है कि कुछ ऐसे पुराने सेल्स होते हैं कि जो बाद में ख़त्म होके या उससे पहले वो कैंसर में या डिस्प्लेजिया या किसी ऐसी चीज़ में चेंज हो सकते हैं। ओके, तो वो जब हम रोज़ा रखते हैं तो जिस्म उन चीज़ों को भी ख़त्म कर देता है, ठीक है, और हमारा जो तमाम अंतड़ियों की जो दीवारें हैं और जो सेल्स हैं वो बिल्कुल न्यू हो जाते हैं, और वहाँ बिल्कुल नई चीज़ें आ जाती हैं ठीक है, जो हमारे खुराक को हज़म करने में लेटर ऑन बहुत हेल्प करती है। हेल्प करती है। अच्छा, बहुत से लोग डॉक्टर साहब ये भी शिकायत करते हैं कि हमें इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, हमें गैस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है इफ्तारी के बाद जब हम खाना खा लेते हैं, ये सही चीज़ें खा लेते हैं, ब्लॉटिंग होना ख़ास तौर पर शुरू हो जाती है, पेट फूल जाता है, उसका क्या हल है? देखिए, पेट तो जब भूलेगा जब आप ओवर ईटिंग करेंगे। ओवर ईटिंग करेंगे, अगर ठीक है, आपने सुन्नत पे अमल करके पहले पानी पी लिया, उसके बाद दरमियान में पानी पी लिया और बाद में खाने के बाद पानी नहीं पिया, तो फिर नहीं भूलेगा। और Okay. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा हमारे पेट के अंदर फर्मेंट होती हैं और वो ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा, जैसे हम आम हालात में बादी चीज़ें होती हैं, गाजर, गोभी, मूली, सलाद, बहुत ज़्यादा बैंगन, शलजम, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो हमारे पेट में ज़्यादा गैस प्रोड्यूस कर रही होती हैं। अगर आप गूगल करें, एक चीज़ लिखें FODMAP, FODMAP डाइट, जो ये कुछ ग्लूकोज होते हैं जो अंतड़ी के अंदर ज़्यादा सड़ते हैं कुछ लोगों के। अच्छा, कुछ लोग होते हैं उनको कुछ नहीं है, हाँ। लेकिन कुछ ख़ास ख़वातीन हजरात जिनकी अंतड़ियों के अंदर वो ग्लूकोज ज़्यादा सड़ते हैं तो वो ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करते हैं, ओके, और दैट इज़ द रीज़न फिर बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो जाती है। और ब्लोटिंग का बचने का यही है कि आपको जब तक भूख थोड़ी सी रह गई हो वहाँ पे आपने छोड़ दें, ठीक है, और चाहे आधा घंटे बाद थोड़ा सा अगर आपको फिर भी है कि अगर मैंने खाना है तो खा लें, लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा ना खाएं। इसका यही हल है कि आपने ज़्यादा नहीं खाना है, या इसकी कोई मेडिकेशन भी हो सकती है?
इंडिकेशन कुछ नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि उठ के वॉक करें, अच्छा। थोड़ा सा पैदल चलें, उससे बहुत अच्छा सा आपको जो है ना रिलीफ मिल जाएगा। ओवर द काउंटर कुछ मेडिकेशंस अवेलेबल होती हैं, लाइक सिंपल गैविस्कॉन या डाइजेक्स एमपी, इस तरह की चीज़ें हैं, ये भी ली जा सकती हैं, जिसके अंदर कुछ गैस को तोड़ने की चीज़ें होती हैं जो आपको फौरन इंस्टेंट रिलीफ देती हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा आजकल ना ये भी बड़ी टेंशन वाला माहौल है डॉक्टर साहब के, हर कोई ना देखभाल कर हर चीज़ खा रहा है कि इसमें नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें चीनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऑयल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ऐसे ना बड़ा टेंस माहौल देखकर ना खाया नहीं जाता कोई भी चीज़। तो हमारे खाने में या इस तरह का कोई BMI का कोई रोल हो हमारी लाइफस्टाइल में या हमारी बॉडी में, कि इतना BMI हो और उसके बाद हम कुछ भी खा सकें फ्रीली, हम कोई भी चीज़ है, कोई भी डिश है, उसको इंजॉय करके खा सके, ऐसा कोई है मैकेनिज्म? देखें, सबसे पहले तो हम नाजरीन को ये बता दें कि BMI होता क्या है। होता क्या है? BMI हमारे कद के हिसाब से जो हमारे जिस्म का वजन है उसका एक इंडेक्स होती है जिसको बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स कहते हैं। वो अगर हमारी 25 से ज़्यादा हो जाए, 28 तक हो जाए तो हम ओवरवेट हैं। और अगर 30-32 तक हो जाए तो फिर ओबेसिटी की क्लासेस शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो अगर हमारी BMI 28-30 से ऊपर चली गई है और हमने उसको वापस लेके आना है, तब तो हम स्ट्रिक्ट डाइट करेंगे। और हम अपने आप को, हमारा हमेशा यही होता है कि डॉक्टर साहब डरा रहे हैं, ये ना खाएं, ये ना खाएं, ये ना खाएं। भाई मैसेज पूरा ये है कि BMI अगर आप 25 के अंडर आ जाते हैं और आपके कद के हिसाब से आपका वज़न 25 एक BMI के अंदर आ जाता है और 24-25 के दरमियान रहता है, तो यहाँ पे आके आप हर चीज़ खाएं। अच्छा। आपकी सेहत को कोई मसला नहीं है। अच्छा। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, नॉर्मल ग़िज़ा खा रहे हैं, आप ज़िंदगी इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा। यानी मेरा हमेशा अपने पेशेंट्स को यही एक मैसेज होता है कि ये बहुत लंबे अरसे नहीं चलने वाला। ये नहीं है कि मैं आप सारी जिंदगी अब ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये कब तक कर सकें? ये कब तक कर सकें? इंसान की Exactly. देखो इस तरह की आदत नहीं है। अगर आप मुझे किसी चीज से रोकोगे, मुझे Restrict सबसे ज्यादा करेंगे, हाँ। वही चीज अच्छी लगेगी। जी। तो आप इस बात को समझें। हमारा मैसेज ये है कि हम कुछ अरसा रोकेंगे अपने जिस्म को, ओके, और अपना ये जो BMI का उसको इंडेक्स है 25 तक लेकर आएंगे, 25-24 के दरमियान ले आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आके आप हर चीज खाएं, उसके बाद हर चीज आप हर डिश जो है वो एंजॉय, हर खाना एंजॉय कर हर सकते खाना हैं। एंजॉय करें, चाहे आप आइसक्रीम खा रहे हैं, जो मर्जी हाँ। खाएं। इफ यू आर इन दैट BMI और आपकी HbA1c 5.8 से कम है, देन यू आर तो आप अलाउड टू ईट जी, एनीथिंग। आप हर चीज enjoy लेकिन BMI किस तरह चेक किया जा सकता है? BMI बताया ना, कुछ कैलकुलेटर्स अवेलेबल अच्छा। हैं, ऑनलाइन कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं। ओके। जो जब आप गूगल पे जाएंगे प्ले स्टोर पे, तो वहां से आपको BMI कैलकुलेटर मिल जाएगा। ओके। उसमें आपने सिर्फ अपनी उम्र, हाइट और वजन डालना होता है। ठीक तो है। आपको वो फौरन इंस्टेंटली BMI कि बता वो देता है। ये आपका BMI और है। कुछ कैलकुलेटर्स में ये भी बताते हैं कि अगर आपका BMI 28 या 30 से ज़्यादा है, तो वो बताते हैं कि आपको 15 kg वजन कम करना है या 20 kg वजन कम करना है। ओके। तो वो भी बता देते हैं। कोई बहुत अच्छे BMI के कैलकुलेटर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वो कोई मसला कोई। ठीक है कि वो आप आज उसकी जो है ना, वो मैं भी आज जो है ना ऐप डाउनलोड करके तो चेक करते हैं कि हमारा BMI कितना है, हम 24 to 25 में फॉल करते हैं या हम ओवरवेट हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब हमें स्ट्रिक्ट डाइट जो है वो करनी चाहिए। तो हमारे साथ डॉक्टर आसिफ जैदी मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और ओवरऑल हमने आज बात की अपने हेल्थ के हवाले से, आप लोगों की हेल्थ से रिलेटेड, कि किस तरह रोज़ा जो है हमारे जिस्म को या हमारी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाता है, और कौन कौन सी गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से हमारी सेहत ख़राब होती है। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हुए मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। रमज़ान के ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं, और ये सेगमेंट है हमारा क़ससुल अंबिया। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और आज वो हमें बताने वाले हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से उनका वाक़या। तो उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज का वाक़या सुन लेते हैं। जी अहमद साहब बताइए। आज जिन बरगज़ीदा पैगम्बर का जिक्र करने जा रहे हैं वो हैं सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम। आप भी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। आप के जहन में सीक्वेंस पूरा आ जाएगा कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो साहबजादे हैं वो सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम हैं।
اور اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام۔ تو ایک لحاظ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب یہ مردوں میں سب سے بہتر مرد اس سینس میں بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے دادا نبی، ان کے پردادا نبی، ان کے والد نبی، اور یہ خود بھی نبی، اور بنی اسرائیل میں نمایاں ترین ان کی جو حیثیت ہے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ہماری اردو میں بھی اور دیگر جب سے قرآن حکیم کے ذریعے یہ نازل ہوا، بلکہ اس سے پہلے جو بائبل میں بھی ہے یہ قصہ، اور یعنی پرانی آسمانی کتابوں میں بھی، تو اس نے ادب لکھنے والوں کو بھی بڑا متاثر کیا۔ تلمیحات، علامات اور تشبیہات اس واقعے سے بہت ساری لی گئیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری، اور اس طرح بہت سارے آپ نے غالب کے، اقبال کے اور بہت سارے لوگوں کے اشعار بھی سنے ہوں گے۔ اور اس قصے سے کنویں میں ڈالنا، اور بلکہ سابق وزیر اعظم تھے ایک ہمارے، انہوں نے اپنی کتاب کا نام چاہے یوسف سے صدا یہ رکھا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کنویں کا کیا ذکر ہے، آج کے دن ہم یہ ذکر کریں گے، چونکہ آپ کا ذکر کافی شاندار ہے اور تفصیلات سموئے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ آج ہم سیدنا یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ کوشش کریں گے کہ وہ آپ کو ان کی جزیات جتنے بھی تھوڑے سے وقت میں ممکن ہیں وہ پیش کریں، اور کل جو اس قصے کو احسن القصص کیوں کہا گیا ہے، اور سورہ یوسف کا حسن کیا ہے، مطلب ایک ویسے حسین نبی ہیں اور ان پر جو صورت آئی ہے وہ بھی حسین ہے، تو قرآن حکیم کا یہ بھی ایک اعجاز ہے، تو اس پہ ہم بات کریں گے کل انشاءاللہ۔ تو سر دست آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام بہت برگزیدہ، بہت اہم اور بڑے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں۔ آپ پر پوری صورت آپ کے نام پہ ہے، ایک سورہ یوسف قرآن حکیم میں، اس میں بڑا شاندار بیان ہے، اور یہ بیان کیوں ہے، یہ شان نزول اس صورت کا کیا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات آئے وہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ عام طور پہ قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک جھٹلاتے نہیں تھے، ان کا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا تھا کہ اس پیغام کو ہم کس طرح سے دبا سکتے ہیں، وہ جھٹلا دیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہودیوں نے ایک چال جو ہے وہ بتائی قریش مکہ کو کہ ان سے پوچھیں کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے۔ بنی اسرائیل تو فلسطین کے علاقے کے تھے، آپ جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی زندگی وہ وہاں پہ گزری ہے ارض مقدس میں، تو یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ تو ان کو یقین تھا قریش مکہ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہوگا، تو اور یہ کسی یہودی کی مدد لیں گے اور اس طرح بھانڈا پھوٹ جائے گا کہ یہ سنی سنائی باتیں کرتے ہیں، اور قرآن حکیم ان پر دراصل وحی کی صورت میں نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ قرآن حکیم کی یہ والی صورت آئی، اور جو آغاز ہی جس میں اس آیت سے ہوتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ کھلی نشانیاں لیے ہوئے ہے، اور اس کے علاوہ اس کو عربی میں اتارا گیا ہے، اور اس لیے اس میں وہ قصہ ہے جو احسن القصص ہے، جو کہ اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس کے ذریعے سے پتہ چلا، اور آپ نے جب یہ اس کے تفصیلات بیان کی تو وہ دنگ رہ گئے اور گونگ رہ گئے کہ یہ کیا واقعہ ہے، اور واقعہ تو وہی ہے جو پہلی کتابوں میں بھی ہے، اور زیادہ بریوٹی کے ساتھ، زیادہ خوبصورت انداز سے جمالیات لیے ہوئے۔ تو آغاز ہوتا ہے سورت کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس کے فوراً بعد تیسری ہی آیت جو ہے وہ خواب کی آیت ہے۔ وہ خواب کیا ہے کہ 11 ستارے ہیں، ایک چاند ہے، ایک سورج ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو آپ جب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، جا کے یہ خواب سناتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا یہ خواب، یہ بڑا شاندار خواب ہے۔ تو سم ہاؤ وہ چھپا لیتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نہیں بتاتے۔ بعض پرانی کتابوں میں، بعض لوگوں نے تفسیروں میں جو اسرائیلی روایات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ بھائیوں کو پتہ چل جاتا ہے، نامعلوم کیسے۔ بہرحال قرآن حکیم میں یہی ہے کہ بھائی چونکہ حسد کرتے تھے تو ان سے بچانا جو ہے نا، یہ قصہ بچانا، یہ خواب بچانا جو ہے نا، یہ ممکن، یہ اس لیے ضروری تھا کہ کہیں حسد میں مبتلا ہو کے کوئی گزن نہ پہنچائیں۔ دوسری طرف ان کو ویسے ہی پہلے ہی غصہ تھا کہ یوسف علیہ السلام سے بڑا پیار کرتے ہیں ہمارے والد، تو ان کو کسی طرح ان سے جدا کر دیا جائے، تو یہ اس کے قتل کا منصوبہ، ان کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں۔ اور یہ 10 بھائی ہیں، اور 11ویں جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں، تو 11 بھائی یہ بنتے ہیں۔ اور اب آپ نے ستاروں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ستاروں کی تعداد بھی 11 ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے
یہ خواب دیکھا، یعقوب علیہ السلام کو بتایا، آپ کے بھائی آپ کو قتل کرنے کے منصوبے سے باہر لے جاتے ہیں، تو یہودا جو سب سے بڑے بھائی انہوں نے کہا کہ قتل نہ کرو، اس کو کنویں میں پھینک دو، کوئی لے جائے گا تو ٹھیک ہے، تو ان کو کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا ہے تجارت کی غرض سے، اور وہ قافلہ جب پانی کی غرض سے ڈول ڈالتا ہے تو اس میں یوسف علیہ السلام نمودار ہوتے ہیں، تو وہ خوشی سے چلاتا ہے جو پانی لے کے آنے والا بندہ ہے کہ آپ کو ایک غلام کی خوشخبری ہو، یہ قرآن حکیم کے الفاظ ہیں۔ تو بہرحال ان کو لے جایا جاتا ہے، اور مصر جا رہے ہوتا ہے وہ قافلہ تو لے جاتے ہیں ساتھ، اور وہ وہاں پہ بازار میں بیچنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ وہاں عزیز مصر وہ خرید لیتا ہے ان کو، وہ بادشاہ کا خاص بندہ وہ خرید لیتا ہے، اور اپنے گھر میں جب لے کے جاتا ہے تو وہاں اس کی بیوی جو ہے عزیز مصر کی، قرآن حکیم میں اس کا نام نہیں دیا گیا، البتہ پہلی کتابوں میں ان کا نام زلیخا بتایا گیا ہے۔ یہاں پہ وہ قصہ شروع ہوتا ہے جو یوسف اور زلیخا کا ہے، جو کئی شاعری کی نظموں اور قصوں اور افسانوں کا موضوع بھی بنا۔ بہرحال زلیخا نے جب اتنا حسین و جمیل وجیح نوجوان دیکھا تو وہ اس پہ فریفتہ ہو گئی، اور اس نے دعوت گناہ دی، اور یوسف علیہ السلام نے منع کیا، انکار کیا، جس کی وجہ سے یہ بھاگی ان کے پیچھے، یہ آگے بھاگے اور وہ پیچھے بھاگی، تو پیچھے سے جو کرتے کا دامن ہے وہ پکڑ لیا اور وہ پھٹ گیا۔ تو جب دروازہ کھلا، عین یہ اس وقت ہو رہا تھا جب یہ دروازے کے قریب پہنچ چکے تھے، دروازہ کھلا تو سامنے عزیز مصر تھے اور ان کا ایک عزیز بھی تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ صورتحال ہے، تو آپ سے پوچھا، یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا عزیز مصر نے؟ تو وہ عورت جو تھی زلیخا، اس نے مکر کرنا شروع کر دیا، اس نے کہا کہ اس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے۔ تو وہاں جو قریب ایک عزیز اس کا جو کھڑا ہوا تھا رشتہ دار، اس نے کہا کہ ٹھہریں، ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر تو کرتے کا دامن سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف علیہ السلام کا قصور ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا قصور نہیں ہے۔ تو اس طرح فیصلہ ہو گیا کہ قصور جو ہے وہ زلیخا کا ہے، اور زلیخا کو اس کے شوہر نے بہت باتیں بھی سنائیں، اور یہ بات مشہور ہو گئی ایلیٹ کلاس کی جو خواتین ہیں بیگمات ان میں، اور بیگمات نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے، کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ تو زنان مصر میں یہ بات گوسپ کے صورت میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ تو زلیخا نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، میرے خلاف اب گوسپنگ ہوگی کیا؟ تو میں بھی ان کو بتاتی ہوں کہ آخر وہ کون سا حسین نوجوان ہے کہ جس پر میں فریفتہ ہو گئی ہوں۔ تو ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا، اور سامنے پھل رکھے گئے، اور یوسف علیہ السلام کو بنا سنوار کے بلایا گیا۔ جب وہ سامنے آئے تو چھریاں جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھیں پھل کاٹنے کے لیے، زنان مصر نے اپنے ہاتھ سے کاٹ ڈالے، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں، اور ان کو احساس نہیں ہوا، اور بول اٹھیں کہ اللہ کی شان ہے کہ اتنا حسین، ایسا شاندار بزرگ گویا فرشتہ ہو، ایسا خوبصورت۔ تو تب زلیخا نے کہا کہ دیکھا اب بھی تم پوچھو گے کہ یہ کوئی عام غلام ہے جس پہ میں فریفتہ ہو گئی؟ تو ساتھ ہی اس نے کہا کہ اگر اب بھی میں یہ کہتی ہوں کہ میرے ساتھ یہ والا وہ تعلق قائم کرے، اگر تعلق قائم نہیں کرتا تو میں اس کو قید خانے میں ڈلوا دوں گی۔ تو وہاں قید میں ڈلوا دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم کچھ بھی کرو، قید میں جانا مجھے منظور ہے۔ تو قید میں گئے، وہاں پہ دو لوگ تھے، دونوں نے اپنے اپنے خواب شیئر کیے۔ ایک نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے سر پہ کوا ٹھونگے مار رہا ہے اور کچھ چیز چگنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جو شراب کشید کر رہا ہے یہ بادشاہ کے لیے جام تیار کیا کرے گا، اور جس کے سر پہ کوے اپنی چونچیں مار رہے ہیں اس کو موت کی سزا ہو جائے گی۔ تو جو آزاد ہو گیا، اس نے بادشاہ کے وہ بادشاہ کا پہلے سے درباری تھا، کوئی غلطی کی وجہ سے اس کو نکال دیا گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے وعدہ کیا، اس وعدہ لیا کہ جب تم دربار میں جاؤ گے تو بادشاہ سے کہنا کہ میں ایک قیدی کو دیکھ کے آیا ہوں اور میری سفارش کرنا تاکہ میں وہاں سے آزاد ہو سکوں۔ خیر وہ وہاں جا کے بھول گیا۔ تو بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ایک دن کہ 7 جو دبلی پتلی گائیں ہیں وہ 7 موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں۔ یہ عجیب بات تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، درباریوں سے پوچھا کوئی اس کی تعبیر ہے؟ تو پھر اس قیدی کو یاد آیا کہ ہاں قید میں جب میں تھا تو ایک صاحب تھے میرے ساتھ اور وہ خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں بلا کے لے کے آئیں اسے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار میں طلب کیا گیا تو آپ نے بتایا کہ تمہارے 7 سال خوشحالی رہے گی اور اس کے بعد 7 سال جو ہے وہ قحط رہے گا، کیونکہ تم نے 7 خوشے جو ہے نا سبز بھی دیکھے ہیں اور خشک بھی دیکھے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ اگر تم مجھے انعام و اکرام سے نوازنا چاہتے ہو تو کنجیاں جو زراعت کی کنجیاں ہیں محکمہ زراعت کی وہ میرے حوالے کر دو تاکہ میں زراعت کا بندوبست کروں۔ ناظرین یہ چونکہ قصہ طویل ہے تو ہم آج اس کو یہاں پہ روکتے ہیں اور باقی کا قصہ ہم آپ کو کل انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آج کا واقعہ آپ نے بیان فرمایا۔ یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔
رمضان کی ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب اب ہم نے کچھ بات کرنی ہے رمضان، کیونکہ سراپا بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے اور اس میں ہر قسم کی خیر و برکت کی انتہا ہے. بلا شبہ اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ توبہ کرنے کا ہے. اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ وہ شخص پسند ہے جو کثرت سے توبہ اور استغفار کرتا ہے. توبہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے توبہ کریں یا کسی سے معافی مانگیں، آپ کو اپنے عمل پر احساس ندامت ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ارادہ بھی ہو کہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. کچھ بھی ہو جائے، کیسی ہی حالت کیوں نہ ہو، آپ نے وہ گناہ سرزد دوبارہ نہیں کرنا. جس طرح معافی مانگنا بہت بڑا عمل ہے، بالکل اسی طرح اوروں کو معاف کرنا بھی بڑے ظرف کی بات ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تم کسی ایسے کو معاف کرو جو تمہاری نظر میں معافی کے قابل نہیں، میں تمہیں ایسی جگہ معاف کروں گا جہاں تم معافی کے قابل نہیں ہوگے. رمضان کا تیسرا عشرہ جسے جہنم سے نجات کا عشرہ کہا جاتا ہے، اور ہم جانتے نہ جانتے ہوئے بھی چھوٹے بڑے کئی گناہ کرتے ہیں اور جن پر ہماری پکڑ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ ہر سال ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر سچے دل سے توبہ کر لیں. اور عشرے میں ویسے بھی اللہ کی طرف سے مغفرت کا دریا بہایا جاتا ہے. اس لیے ہم پر لازم ہے کہ اہتمام کے ساتھ روزے رکھیں، اپنے گناہوں، اپنی کوتاہیوں اور اپنی خامیوں کو یاد کر کے سچے دل کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں. رمضان مبارک مغفرت و بخشش کا وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ اگر اس کو پا لینے کے بعد کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اور جہنم سے خلاصی پانے سے محروم رہ گیا تو وہ انتہائی بدقسمت اور بدنصیب شمار ہوگا. بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ اور استغفار کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب ٹال دیا تھا. اسلام میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب ان کے قریب آ چکا تھا اور اس امت نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ بھی لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں توبہ کرنے کی توفیق مل گئی. تو چنانچہ ساری قوم اپنے گھروں سے باہر نکل آئی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کی مغفرت فرما کر ان پر سے عذاب ہٹا دیا. یہ ہے توبہ کی فضیلت. اس کے علاوہ ہم اپنے مہمان سے جانیں گے کہ توبہ کس طرح کی جائے، کیا بہتر طریقہ ہے اور کیسے ہماری توبہ قبولیت کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکتی ہے، یا ہماری توبہ کس طرح قبول ہو سکتی ہے، ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے. اس پر بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ، لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے کیونکہ افطاری کا وقت ہو چکا ہے. افطاری کر کے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں. روح رمضان کی ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب افطاری ہو چکی ہے، افطاری کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور جس طرح میں بات کر رہی تھی، آج ہم نے خاص طور پر بات کرنی ہے توبہ کے حوالے سے، کیونکہ یہ مہینہ ہی ہمیں یہ سکھاتا ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اپنی توبہ قبول کروانے کا مہینہ ہے. تو اس میں اگر آپ کی توبہ قبول ہو جائے، آپ کے تمام تر گناہ معاف ہو جائیں، تو اس سے اچھا انعام آپ کو اور کیا ملے گا. تو آج ہم اسی پر بات کریں گے، توبہ ہمیں کس طرح کرنی چاہیے، توبہ کرنے کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اور کس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب معروف سیرت اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان. ڈاکٹر صاحب آج ہم نے توبہ کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ توبہ کی اہمیت کتنی ہے، امپورٹنس کتنی ہے ہماری زندگیوں میں خاص طور پر. تو کیا مطلب اس کا کیا ہے، معنی کیا نکلتا ہے اس کا؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ. اور آج کا عنوان بھی بڑا ہی خیر پر مبنی عنوان ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ زمین اور آسمان کے درمیان اللہ کی مخلوق میں اللہ کی نگاہ کے اندر
بندوں کا سب سے پسندیدہ عمل جو ہے اس کا نام توبہ ہے. کیا بات. یعنی یہ اتنا اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے. اور جناب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے سنا کہ اللہ کا مخلوق کی طرف سے کیے جانے والے سارے اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل توبہ ہے. اور شیطان کی نظر میں سب سے ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ توبہ پر قائم رہنا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو چیزیں ایسی زبردست ہیں کہ جس سے بیک وقت آپ کا شیطان سے چھٹکارا بھی ہوتا ہے اور آپ کو اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے. اب توبہ سے مراد کیا ہے؟ تو توبہ سے مراد توبہ جو ہے وہ بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ایک عمل کا نام ہے. سب سے پہلے تو جو کچھ آپ سے ہو چکا ہے جانے میں انجانے میں پلاننگ کر کے یا بغیر کسی حکمت عملی کے، بہت جسے کہتے ہیں نا دل کے ساتھ یا مجبوراً، جیسے بھی کوئی عمل ایسا ہو گیا جس پر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ناپسندیدہ عمل ہے اور اس پر آپ کو ندامت ہے، تو سب سے پہلے تو بغیر کسی شرط کے جسے کہتے ہیں نا غیر مشروط طور پر اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی شرمندگی پیش کرنا، اپنی ندامت پیش کرنا، یہ توبہ کا پہلا عمل ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ ندامت کا اظہار کر لینے کے بعد آئندہ وہ عمل اپنی زندگی میں کبھی بھی نہ دہرانے کا پکا وعدہ کرنا، یہ بنیادی طور پر توبہ کہلاتی ہے. اور یہ جو بندے کا اعلان توبہ ہے یہ اللہ کی نگاہ میں اتنا پسندیدہ ہے کہ جب کوئی ایک بندہ زمین کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ پیش کرتا ہے نا، تو اللہ اپنی ساری نورانی مخلوقات کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے میری ساری نورانی مخلوق، زمین کے کرۂ ارضی کے اوپر موجود وہ جو فلاں کونا ہے نا، وہاں پر ایک بندے نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ تصور کیجئے کہ یہ کتنی خوبصورت کیفیت ہے اللہ کا، کس درجے کا پیار جو ہے وہ اپنے بندے کے ساتھ ہے کہ ساری زندگی معصیت اور گناہ میں گزاری ہوئی ہے ایک شخص نے، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ اپنا پچھتاوا پیش کرتا ہے، اپنی ندامت پیش کرتا ہے، اپنی شرمندگی کا اعلان کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کی اتنی عزت ہے اس ایک دفعہ کی توبہ کرنے کی کہ اللہ ساری مخلوق کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آج اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی. اور پھر فوری طور پر حکم یہ صادر ہوتا ہے کہ جہاں جہاں جس کے حافظے میں جس کے حساب کتاب میں میرے اس بندے کا نامہ اعمال سیاہ ہے، جہاں جہاں گناہ ہے، تو ہر وہ گناہ جس کے اوپر اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے اسے وہاں سے مٹا دیا جائے. تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار ابھی تو اس نے صرف ایک مرتبہ اظہار ندامت کی ہے، تو کیا ابھی ہی اس کا گناہ جو ہے اس کو مٹا دیا جائے؟ تو میرا کریم رب فرماتا ہے کہ مجھے یہ اس کی طرف سے دھڑکا ہے کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے کہ یہ دوبارہ واپس گناہ کی طرف پلٹ جائے، اس سے پہلے اس کا نامہ اعمال برابر کر دیے جائے، یعنی صاف کر دیا جائے. تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اتنا حیادار اور باوقار ہے کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ حقوق اللہ کے اندر کی جانے والی کوتاہی پر اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ پیش کرتا ہے تو اللہ اسے حیا محسوس ہوتی ہے کہ اس کا بندہ دوسری مرتبہ اپنے معاملے میں اس کے سامنے توبہ پیش کرے. اس لیے فوری طور پر پھر اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہتے ہیں اور آپ نے بھی ہمیں حکم یہ دے رکھا ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنا استغفار پیش کیا کرو، استغفار جسے عربی میں کہتے ہیں وہ پیش کیا کرو. ان معنوں میں حضور نے فرمایا کہ بے شک میں خود دن میں 100 مرتبہ جو ہے وہ توبہ پیش کرتا ہوں. تو اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو بہت کثرت سے جو ہے وہ استغفار پیش کرتے ہیں، تو پھر ایک دفعہ پہ اگر معافی ہو جاتی ہے تو باقی کا پھر کیا معاملہ ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ بندہ مومن پہلی دفعہ جب توبہ پیش کرتا ہے تو اس کی توبہ پہ پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر جتنی مرتبہ توبہ کرتا ہے ہر مرتبہ اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. اور پھر جب وہ توبہ پر پختہ ہو جاتا ہے، توبہ پر پختہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف سے دوبارہ کوئی جو ہے نا وہ ایسی کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں ہوتی، وہ اپنے وعدے پر قائم رہتا ہے. تو پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب اللہ رب العزت حکم یہ فرماتا ہے کہ اس بندے نے اپنا وعدہ نبھایا ہے، اس نے میرے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی اس کو پورا کیا ہے. بہت سارے نامناسب حالات کے باوجود، بہت ساری خواہشات کے باوجود، مجبوریوں کے باوجود اس نے مجھ سے وعدہ نہیں توڑا، جو اس نے توبہ کی تھی اس پہ قائم رہا ہے. تو اب جو اس کے سابقہ گناہ تھے نا جن کی وجہ سے یہ توبہ کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے اب ان سارے گناہوں کو بھی اس کی نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے. تو یہ توبہ کی برکت ہے، اسے اگر زندگی میں شامل کیا جائے تو اللہ کی طرف سے اس طرح کے انعامات اور قرب جو ہے نا ان کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ توبہ سے بڑھ کر کوئی اور عمل ایسا نہیں ہے جو بندے کو اللہ کی قربت عطا فرمائے، یعنی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ توبہ کی جائے. اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب، بہت سے ایسے ہم لوگ کیونکہ غلطیاں ہمارے حسلت میں ہیں، پتلے ہیں ہم گناہوں کے اور غلطیوں کے، تو انسان کبھی
اعلانیہ بھی گناہ کر جاتا ہے، غلطیاں بھی کر جاتا ہے اور کبھی پوشیدہ بھی ہوتا ہے، تو جو اعلانیہ گناہ کیے ہیں، غلطیاں کیے ہیں، کیا توبہ بھی اس کی اعلانیہ ہی ہونی چاہیے؟ جی، جو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے نا بندے کا، جو حقوق اللہ کی ذیل میں بندے سے گناہ ہوئے، نماز رہ گئی، روزہ رہ گیا، حج رہ گیا، زکوٰۃ رہ گئی، جو اس طرح کے معاملات جو براہ راست اللہ کے حقوق اللہ کے ذیل میں آتے ہیں، ان کی تو وہ تو گناہ چاہے اعلانیہ کیا ہے چاہے پوشیدہ انداز میں کیا ہے، وہ غفلت اعلانیہ ہے، اس کا مرتکب ہوا ہے، یا اس نے کہیں پوشیدگی میں اس کو کیا ہے، اللہ کیونکہ سارے حال پر ایک جیسا ایسی نظر رکھتا ہے، اس کے لیے ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے، اس کے لیے مجلس اور پوشیدہ تنہائی ایک جیسی ہے، سو اس کے معاملے میں تو جب بندہ توبہ کرے تو ضروری نہیں ہے کہ مجلس کے اندر ہی اس کو کیا جائے، ویسے مجلس کے اندر اعلان کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اس کے بارے میں صوفیاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے اللہ کے حقوق میں کوئی کوتاہی کی ہے اور پھر اس پہ دنیا کے سامنے فخر کیا ہے، یعنی کوئی ایسا بدبخت ہے جس نے نماز نہیں پڑھی اور اس نے کہا کہ جی میں نے بڑا اچھا کیا، جی میں تو نہیں پڑھتا نماز، مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اب کیونکہ اس نے اعلانیہ یہ عمل کر رکھا ہے، تو ایسی صورت میں جہاں اس نے اپنے گناہ پر کبر کر رکھا ہے، پھر اس کے لیے اعلیٰ عرفہ معاملہ یہ ہے کہ وہ جو مجلس کا گناہ ہے، تنہائی کی گناہ کی تنہائی میں توبہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اور مجلس کے گناہ کی توبہ جو ہے وہ مجلس کے اندر پیش کی جائے۔ یہاں پر ایک بات میں اور واضح کر دوں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ یہ حقوق اللہ کے معاملے میں ہے، اللہ اور بندے کے درمیان جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے، لیکن بندے نے بندے کے ساتھ جو حق تلفی کر رکھی ہے، جو بندے پر حقوق تھے، والدین کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، عزیز و اقارب کی شکل میں، میاں بیوی کی شکل میں، اور جو آپ حتیٰ کہ اس سے ایک درجہ آگے جا کے جو آپ کے ورک پلیس پہ جو آپ کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں، جو آپ کے بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں، یا زندگی میں جہاں کہیں اسکول کالج یونیورسٹی میں آپ کے ساتھ جن لوگوں نے وقت گزارا ہوتا ہے، وہ سارے لوگ جن کے حقوق آپ پر کسی نہ کسی ذیل میں آ جاتے ہیں، آپ پر ان کی ذمہ داری آتی ہے، بندوں کے حقوق کی اگر کہیں آپ سے حق تلفی ہو گئی ہے تو پھر اللہ سے بھی توبہ طلب کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے اس بندے سے بھی توبہ طلب کرنی ہے، اس بندے سے بھی معافی مانگنی ہے، اس بندے کا بھی دل صاف کرنا ہے۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ مالی بے ضابطگی ہے تو اس کا مالی جو خسارہ ہے اسے پورا کرنا ہے، ورنہ کم از کم اس سے معافی لے لینی ہے، اس سے اپنی غلطی کو، اپنی کوتاہی کو معاف کروا لینا ہے۔ اسی لیے صوفیاء یہ کہتے ہیں، اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ بندوں کے معاملے میں اللہ سے بھی زیادہ محتاط ان معنوں میں ہونا چاہیے کہ اللہ تو بڑا کریم ہے، رحیم ہے، وہ تو بندے کو فوراً معاف کر دیتا ہے۔ بندے کے معاملے میں اس نے کہہ رکھا ہے کہ پہلے بندہ بندے کے ساتھ تصفیہ کرے گا تو پھر میں اس کی معافی جو ہے وہ عطا کروں گا۔ تو ظاہر ہے اس میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے زندگی کے پچھلے سالوں میں کہیں ہم سے کچھ ایسی کوتاہیاں ہو چکی ہوتی ہیں جن لوگوں سے دوبارہ ہمارا مثلا رابطہ نہیں ہو پاتا، یا جو کہیں مسافرت میں کہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم ان کا حق نہیں ادا کر پاتے، کاروبار میں کہیں ہوتے ہیں یا دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر یہ ہے کہ براہ راست اللہ کے سامنے ہی معافی طلب کی جائے اور ان کی طرف سے صدقہ استغفار کیا جائے، تاکہ اللہ کے ہاں وہ جو نیک عمل ہے جب وہ اس مرحوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ یہ کس نے بھیجا ہے، اب اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے عزیز و اقارب میں سے، میرے اولاد میں سے، میرے بہن بھائیوں میں سے کسی نے نہیں بھیجا، بتایا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے جو ہے وہ بھیجا ہے اور اس نیت سے بھیجا ہے کہ زندگی میں کہیں تم سے کوئی کمپنسیشن جو ہے نا معاملہ کو خراب ہو گیا تھا، کوئی حق تلفی ہوئی تھی اور اس کے اوپر اس نے گویا ایک طرح کی کمپنسیشن کے طور پہ تمہیں یہ بھیجا ہے، تو اللہ اس بات کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ اللہ دونوں کے دل جو ہے وہ صاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ سو اللہ کے معاملے میں تو فوراً جو ہے نا وہ توبہ کرنا، تو معافی مل بھی جاتی ہے، فوراً توبہ کرنی ہے اور توبہ سے اگلے مرحلے پر اس پہ بس پکا وعدہ کر لینا ہے، تو اللہ کے ساتھ بندے کا معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ لیکن بندے کے معاملے میں اللہ سے بھی توبہ کرنی ہے اور اس بندے سے بھی معافی مانگنی ہے، جب دونوں طرف سے جو ہے نا معاملہ صاف ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ خیر کی پناہ میں آنا شروع ہوتی ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی جو ہے وہ آپ کو حاصل ہونا شروع ہوتی ہے، وہ آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ مطلب حقوق العباد کو پہلے رکھنا چاہیے، حقوق اللہ کو بھی پہلے رکھنا چاہیے، لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپ حقوق العباد کریں، اور جس سے آپ نے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے یا کوئی ایسی لاشعوری میں یا شعوری طور پر بھی آپ نے کسی کے ساتھ حق تلفی کر دی ہے کسی کی، تو آپ اس سے جا کے معافی مانگ لیں۔ اور ویسے بھی یہ مہینہ ہی ایسا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جس میں آپ معافی طلب کریں، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جیسے کہ اس مہینے کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ دو باتیں، ایک تو یہ کہ اللہ نے
اس مہینے کے اندر لوگوں کے دل نرم کر رکھے ہوتے ہیں. تو آپ اگر کسی کے ساتھ کہیں زیادتی ہو بھی گئی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, عزیز و اقارب کے ساتھ, تو اس مہینے میں اگر آپ ان کے سامنے اپنی جا کے معافی رکھیں گے, اپنی معذرت رکھیں گے, تو ان کا دل اللہ تعالیٰ نرم کر دے گا اور جلدی آپ کا اور ان کا معاملہ صاف ہو جائے گا. دوسرا, معافی مانگنا جو ہے نا, یہ آج خود اللہ کے ہاں بہت عظیم عبادت کے طور پر ہے. ہم اس بات کو نہیں سمجھتے. جب ہم بندہ جب اللہ کی رضا کے لیے, اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے جس کے ساتھ اس نے حق تلفی کر رکھی ہے, اس سے جا کے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھائی میں آپ سے شرمندہ ہوں اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کی ناراضی کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو یہ سارے کا سارا عمل عبادت بن جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہر عبادت جو ہے اس کا اجر 70 گنا کر دیا جاتا ہے. ایک آدمی کا اگر دل آپ اپنی طرف سے صاف کروائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا آپ کو 70 لوگوں کے دل صاف کروانے کا اجر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ملے گا. اور عربی میں 70 کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بے حد و حساب, یعنی اس یہ محاورتاً 70 کا لفظ بولا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جتنا چاہے گا اتنی گناہ اجر عطا کر دے گا. کیا بات ہے. اور جس طرح ہم نے بات کی ہے کہ توبہ کی اہمیت کیا ہے, فضیلت کیا ہے, اس طرح بات کریں گے ہم کہ توبہ ہمیں کیسے کرنی چاہیے, اس کا طریقہ کار کیا ہے. لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. رمضان کی ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور توبہ کی اہمیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, توبہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے تو ہم نے بات کی ہے. توبہ کرنی کیسے چاہیے, اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ افضل ترین عبادت تو ہے توبہ کرنا, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہمیں کیسے کرنی ہے, توبہ کیسے کرنی ہے. کیا ہر وقت ہمیں توبہ کرنی چاہیے, صرف جب ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں تبھی دعا میں ہم نے توبہ کرنی ہے؟ توبہ جو ہے نا, یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا اظہار عز ہے. ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ اللہ کے سامنے ہم توبہ کے لفظوں میں کیا بیان کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ مالک تو کائنات کا سب سے طاقتور ہے, تو بادشاہ ہے, تیری لامتناہی بادشاہت ہے, اور تو سب سے زیادہ غالب آ جانے والا ہے, اور میں تیرے بالمقابل ایک انتہائی کمزور, ناتواں, اپنے ارادوں سے جو ہے جلدی ہار مان جانے والا, اپنی نیتوں سے جلدی پلٹ جانے والا ایک بندہ ہوں. میں گناہ گار بھی ہوں اور کمزور بھی ہوں. اگر تو مجھ پر کرم فرمائے, اور میں نے جو اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے, اگر تو اس کے اوپر اپنا دست شفقت رکھے اور مجھے اپنی پاکیزہ آغوش عطا فرما, تو میں آئندہ کے لیے وعدہ کرتا ہوں کہ جو کچھ ہوا جس پر میں تیری بارگاہ میں اپنا اعتراف پیش کرتا ہوں, ندامت پیش کرتا ہوں, وہیں پر میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اس دفعہ تو مجھ سے سابقہ سارے گناہوں سے جو ہے وہ پاک فرما دے, تو میں آئندہ کم از کم یہ سارے گناہ نہیں کروں گا جن پر میں شرمندہ ہوں, جس پہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. جس گناہ پر بندہ شرمندہ ہو کے وعدہ کرتا ہے آئندہ نہ کرنے کا, اللہ اس گناہ کا آثار جو ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. فرشتوں کے حساب کتاب سے بھی وہ جو لکھا ہوا گناہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں, جناب علی کرم اللہ کریم کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ توبہ پر پختہ ہو جاتا ہے نا, تو اللہ اس بندے کے جس نے خود گناہ کر رکھے ہوتے ہیں اس کے حافظے سے بھی اس کی گناہ کی یاد کو مٹا دیتا ہے. اور جو بندوں میں سے اس کے گناہ پر گواہ ہوتے ہیں, یعنی جن کے سامنے اس نے ماضی میں گناہ کر رکھا ہوتا ہے, اللہ ان کے دل بھی پھیر دیتا ہے. ان کے حافظے اور ان کے مکالمے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کی گواہی جو ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. یعنی اللہ جیسے بندے کا دل پھیرتا ہے نا جس نے گناہ کر رکھا ہے, ایسے ہی اس کی گرد و پیش کے لوگوں کا دل بھی جو ہے وہ پھرنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی بندہ اس اپنے وعدے پر پکا ہو جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ اس نے کر لیا کہ میں نے اب چاہے مجھے کسی درجے کی بھی تکلیف سے گزرنا پڑے, چاہے کتنی ہی مجھے اندر سے جو ہے نا ایک جسے کہتے ہیں بھرپور خواہش مجبور کرے کہ میں نے وہ گناہ دوبارہ کرنا ہے, لیکن جب میں یہ وعدہ کر بیٹھا ہوں اللہ کے ساتھ, اور صرف اس وعدے کی تکمیل کے لیے کہ اللہ نے مجھے ایک فرمان بشارت جاری کر رکھا ہے کہ جو ایک دفعہ مجھ سے معافی طلب کر لیتا ہے پچھلا حساب میں کلیئر کر دیتا ہوں. اور اللہ تو اتنا کریم ہے, وہ تو یہ بندہ مومن کو روز مخاطب کر کے کہتا ہے, روزانہ پہلے عرش پر آ کر کہتا ہے کہ اے میرے بندے,
ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے مغفرت عطا کروں, ہے کوئی جو مجھ سے اپنے خسارے کو نفع میں بدلنے کے لیے التجا کرے میں اس کے خسارے کو نفع میں بدل دوں, ہے کوئی جو مجھ سے امان اور رزق طلب کرے کہ میں اسے رزق اور امان عطا کروں. تو اللہ تو ہر وقت بندے کے لیے جو ہے وہ رحمت کا دروازہ کھولا رکھتا ہے اور معافی کا دروازہ اس نے قیامت تک کھول رکھا ہے. اور بندے کی اپنی انفرادی زندگی میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ اس وقت تک بندے پر کھول رکھا ہے جب تک اسرائیل جان نکالنے والا فرشتہ اپنا پنجہ اس کی شہرک پر نہیں گاڑتا. جب پنجہ شہرک پر گاڑتا ہے اس کے بعد پھر توبہ کا عمل موقوف کر دیا جاتا ہے, اس سے پہلے. لیکن آپ یہ دیکھیں اللہ اتنا رحیم اور کریم ہے کہ بندے کی طرف سے تو توبہ جو ہے اس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جب شہرک پہ اس کی ہاتھ آتا ہے. لیکن اللہ اتنا مہربان اپنے بندوں پر کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس نے کوئی اچھی اولاد چھوڑی ہے, کوئی اچھے دوست چھوڑے ہیں, کچھ لوگوں کے ساتھ جہاں بہت سی زیادتیاں وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ اس نے خیر کا کام بھی کر رکھا ہو, اور وہ اس کے حق میں دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں, وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی مغفرت طلب کریں, دعائے مغفرت کریں, تو اللہ اس کے جانے کے بعد ظاہراً اس کی توبہ کا وقت ختم ہو گیا. لیکن اگر اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ اس کے لیے توبہ کریں تو اللہ اس کو بھی توبہ کے طور پر قبول کر لیتا ہے. وہ جو بڑی معروف حدیث ہے نا کہ ایک شخص جو ہے وہ جنت کے اندر اپنے احباب کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور اچانک ایک فرشتہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایک درجہ ترقی دے دی گئی ہے. تو وہ پوچھتے ہیں جو اس کے ساتھ دوست ہوتے ہیں کہ دنیا دارالعمل تھی, یہاں تو عمل کا کوئی معاملہ نہیں ہے, ہمارا حساب کتاب تو مکمل ہو چکا, تو اسے ایک درجہ ترقی کس بنیاد پر دی جا رہی ہے, تمہاری یہ خوش نصیبی اس کا سبب کیا ہے؟ وہ خود حیرت سے پوچھتا ہے کہ مجھے علم نہیں. تو فرشتہ یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں تمہاری اولاد نے یا تمہارے دوستوں میں سے کسی نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی ہے, یعنی تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ پیش کی ہے کہ مالک وہ تیرا کمزور بندہ تھا, ہم اسے جانتے تھے, وہ بہت سارے معاملات میں بہت اچھا تھا, بہت سارے معاملات میں بڑا خیر پر کام کرنے والا آدمی تھا, لیکن ہماری طرح کمزور انسان تھا, اس سے جو غلطیاں ہوئی ہیں تو اس سے بہتر کون جانتا ہے. مالک اس کو ہماری دعا اس کے حق میں قبول فرما, اور اس کی توبہ جو ہے اس کی بارگاہ میں ہماری طرف سے یہ جو توبہ کے الفاظ ہیں انہیں قبول فرما, ہماری طرف سے یہ جو مغفرت کی دعا ہے اس کے حق میں قبول فرما. تو اس کا اتنی اہمیت اور اجر ہے کہ اللہ بندے کے ظاہری طور پر نامہ اعمال کو کلوز کرنے کے باوجود, مکمل ہو جانے کے باوجود, وہ جو توبہ اتنی اللہ کو پسند ہے, بندہ خود کرے تب بھی مغفرت کی دعا اللہ کے سامنے بندہ خود کرے تب بھی, یا اس کے محبت کرنے والوں میں سے کوئی کرے تب بھی اس کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اس کے حق میں جو ہے وہ اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرماتا ہے. تو یہ توبہ کا شروع سے, اور اللہ تو اتنا یعنی اس کی رحمت تو اتنی واسع ہے. اللہ یہ فرماتا ہے, اللہ نے چیلنج کر رکھا ہے انسانوں کو, اللہ کہتا ہے میرے بندے تو مجھ سے کیوں مایوس ہوتا ہے, تجھے اس بات کا علم نہیں کہ میری رحمت جو ہے میں نے اپنے عرش کے اوپر یہ لکھ رکھا ہے کہ میری رحمت نے میرے غضب پر 70 گنا غلبہ پا رکھا ہے, اس پہ 70 گنا غالب ہے. پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم تک یہ بات پہنچی, حدیث قدسی ہے, اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے تو زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا جو ہے نا, آپ تصور کریں کتنا خلا ہے, اللہ کہتا ہے کہ سارے کو اپنے گناہ سے پر کر کے لیا, یہ سارا اپنے گناہ سے بھر کے لیا جو تو نہیں لا سکتا. اللہ جانتا ہے نا, وہ کہتا ہے تو جتنی نافرمانی کر لے لیکن اس خلا کو نہیں پر کر سکتا, ایک لمحے کے لیے تو اس کو پر کر کے بھی لے آنا, لیکن 2 باتوں کے ساتھ میرے پاس پیش ہو, ایک ندامت اور شرمندگی, اور دوسرا آئندہ نہ کرنے کا وعدہ. بس اتنی 2 باتوں کے اوپر میں وہ جو زمین اور آسمان کے درمیان تمہارے گناہوں کا خلا پر کیا ہوا ہے نا, میں اس سارے کو تمہاری نیکیوں میں بدلنے پر قادر ہوں, کیونکہ میں کسی کے سامنے جواب دینی ہوں, میں کسی سے پوچھنے پر مجبور نہیں ہوں, کیونکہ میں غالب ہوں, میں خالق ہوں, میں مالک ہوں, میں وارث ہوں, میں معاف کرنے والا ہوں. بے شک ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب کیونکہ وقت کی تھوڑی سی شارٹیج ہے تو میں چاہوں گی کہ اینڈ پہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری جو توبہ ہے وہ قبول ہو چکی ہے, اس کے کیا سائنز اینڈ سمپٹمز ہو سکتے ہیں؟ بہت خوبصورت سوال. کسی شخص نے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے پوچھا کہ میں کثرت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں, آپ نے مجھے ترغیب دلائی تو میں نماز تو پڑھ رہا ہوں, روزانہ اپنے بستر سے جدا ہوتا ہوں, فجر پڑھتا ہوں, ظہر عصر ساری نمازیں پڑھتا ہوں, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, کبھی کبھی میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ قبول بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ نے کیا خوبصورت جواب دیا, انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اگر تمہاری نماز تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روک رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے, اور اگر بے حیائی اور برے کام ویسے ہی ہیں تمہاری زندگی کا حصہ جیسے نماز پڑھنے سے پہلے تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اثر نو اپنا جائزہ لینا چاہیے. توبہ کا مطلب کیا ہے, توبہ کی قبولیت کا سب سے بڑا اور جسے کہتے ہیں نا کنفرم سورس کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو دوبارہ گناہ کی توفیق نہیں مل رہی
जिस गुनाह पर आपने अल्लाह से तौबा कर ली है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी तौबा कबूल हो गई है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने आपकी उस नदामत को, उस शर्मिंदगी को कबूल कर लिया है और आइंदा के लिए आपको अपनी पाकीज़ा पनाह अता कर दी है। अब आपसे वो गुनाह दोबारा नहीं हो पा रहा जिसके न करने का आपने अल्लाह से वादा कर लिया है। तो ये एक इसकी भरपूर निशानी है। और कसरत के साथ तौबा को अपनी ज़िंदगी के अंदर एलानिया तौर पर भी और पोशीदा तौर पर भी, हर दो हालतों में अल्लाह के सामने अपनी तौबा जो है वो बार बार पेश करते रहना चाहिए। तौबा जो है वो रूह का गुस्ल है और इसकी खूबसूरती है कि जितनी मर्तबा की जाती है इतनी मर्तबा रूह को तहारत अता करती है। और जब बंदे की रूह पाक होना शुरू हो जाती है तो उसकी बरकत पता है क्या होती है? उसकी बरकत ये होती है कि बंदे की आंख भी पाक हो जाती है, उसकी समात पाक हो जाती है, उसकी बसीरत पाक हो जाती है, उसका ख्याल पाक हो जाता है, उसकी मजलिस और तन्हाई पाक हो जाती है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। बड़ी खूबसूरत बात है कि जो तौबा है वो हमारी रूह को पाक करती है। तो इसलिए ये थोड़ी और घड़ियाँ जो है रमज़ान की वो हमारे पास मौजूद है। इसका फ़ायदा उठाते हुए हमें अपनी तौबा जो है ना वो अल्लाह के हुजूर पेश करनी चाहिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। इसी नोट पर हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।